پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں فرمایا، اور یہ ہے قرآن مقدس کی ایسی آیت کہ جس کی فضیلت بڑی بیان کی گئی ہے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے یہ قرآن مقدس کی سردار آیت ہے، سردار آیت، ایسی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں آیت الکرسی کی، اور بلکہ توحید کا ایسا چشمہ اس کے اندر موجود ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس میں غور کرتا جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اس میں توحید کے موتی اس کو ملتے جائیں گے، اور ایسی جلالت والی آیت ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کا محافظ مقرر کیا گیا کہ آپ مال غنیمت کی حفاظت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ حفاظت کر رہے مال غنیمت کی، لیکن رات میں ایک چور آیا مال غنیمت کا مال چرانے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا مال غنیمت میں چوری کرتا ہے، مسلمانوں کے مال میں چوری کرتا ہے۔ تو وہ بڑی منتیں کرنے لگا، کہا اے ہریرہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، کہا اتنی مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس رویا، گڑ گڑایا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے تھے کہ میں یہ نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں گا۔ اب وہ چور رات میں چلا گیا، صبح اٹھے حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب پہنچے نا تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سنایا کہ یا رسول اللہ رات میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں مال غنیمت کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن ایک چور آیا وہ چرانے کے لیے، میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں لیکن وہ ہو نہیں پایا، اس نے بڑی منتیں کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب کے بعد چوری نہیں کرے گا، تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر رات کا وقت ہوا، وہ چور پھر خیمے میں داخل ہوا مال غنیمت چرانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر دوسری رات بھی پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے کل مجھ سے وعدہ کیا تھا چوری نہیں کرے گا، آج پھر آ گیا، اب تو میں تجھے مسلمانوں کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے پھر منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ معاف کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اس لیے میں مجبور ہو گیا، غربت نے مجھے یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا، مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اب کبھی چوری نہیں کروں گا۔ وہ پھر بہلا لیا حضرت ابو ہریرہ کو، آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا، وہ چور پھر آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آئے گا ضرور لوٹ کر، آیا تھا۔ کہا پھر چور کا تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے بڑی منتیں کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا، میرے نبی علیہ السلام غیب داں فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ میرے امام نے کہا نا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ غیب داں نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ 2 راتیں گزر گئی ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ نہیں آئے گا لیکن وہ آج پھر آئے گا۔ کہا کہ اگر وہ آج میرے ہاتھ لگ گیا تو اسے آج میں چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ کتنا ہی رو لے میرے پاس۔ اب تیسری رات تھی، وہ پھر آیا مال غنیمت چرانے کے لیے۔ جب چرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا کہا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، تو نے بہت مجھ کو اپنی باتوں کے اندر بہلایا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، اب تو تجھے لے کر کے جاؤں گا نبی کے پاس۔ تو چور نے کہا اے ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو گے اگر میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ پھر کبھی تمہارے مال کو کوئی چرا نہ سکے؟ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ پھر کبھی کوئی چور تمہارے مال کو نہیں چرائے گا، اگر میں تمہیں ایسی بات بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دوں گا۔
تو چور نے کہا ہریرہ جب بھی رات کا وقت ہونا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، اللہ صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ کہ اگر تم نے آیت الکرسی پڑھ لی تو نہ شیطان نہ چور تمہارے مال پر ڈاکہ کرے گا۔ وہ پھر چھوڑ دیا آپ نے۔ صبح پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ وہ رات کا چور پھر آیا تھا۔ کہا کیا ہوا، تم نے اس کو آزاد کر دیا؟ کہا ہاں آزاد کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک بات بتائی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا بتاؤ کون سی بات؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا کہ اگر تم رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوؤ گے تو اللہ صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہریرہ اس چور نے سچ کہا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب اتنا آپ نے بتا دیا تو یہ بھی بتا دے کہ وہ چور تھا کون؟ میرے نبی فرماتے دراصل وہ چور کوئی اور نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، اور اسی شیطان نے تمہیں آیت الکرسی کا ورد بتایا ہے جو کہ انسان رات میں پڑھ کر کے سوئے گا تو صبح تک اللہ اس کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا مقام عطا فرما دے گا۔ موت سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا۔ تو یہ تو بڑی آیت ہے، اور حضور فرماتے ہیں سردار آیتوں کی آیت الکرسی۔ تو آئیے آیت الکرسی کی تفسیر سماعت کرتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نفی کی گئی ہے، کوئی معبود نہیں، معبود ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی قیوم، وہ خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی خود زندہ ہے، ہم کو کسی اور نے زندہ کیا، ہم کو اللہ نے زندہ کیا، لیکن اللہ خود سے زندہ ہے۔ قیوم، بلکہ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، دوسروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اب انسان ہے 24 گھنٹے میں ایک بار تو سو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یعنی ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کبھی سوتا ہی نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ جب انسان مصلی بچھائے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا رب اس کی بات کو اس وقت سنتا ہے۔ ہر وقت جب دل چاہے مصلی بچھاؤ رب کی بارگاہ میں، اس کو یاد کرو، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا نا، بلکہ قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر آیا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی سنا۔ تو اسی بات کو یا انہی آیتوں کو لے کر کے بہت سارے بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے معاذ اللہ۔ ہمارے نبی پر بھی اعتراض کرتے، وہ کہتے کوئی شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے قیامت کے دن، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اجازت سے تو سفارش کر سکتا ہے، اس کی اجازت سے تو سفارش کر سکتا ہے۔ اور اس کی اجازت سفارش کی سب سے پہلے اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات۔
امام کہتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ شفاعت کا اگر مقام قیامت میں سب سے پہلے کسی کو ملے گا وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے مراتب ہوگے نبیوں کے، مومنوں کے، جیسے جیسے مراتب ہوگے پھر اللہ ان کو وہ مقام دے گا کہ وہ بھی سفارش کر سکے لوگوں کی۔ پھر کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی کہ مثال دیتا ہوں آپ کو، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ہے، اگر کسی کو پولیس اٹھا کر کے لے گئی تو کوئی بڑا انسان ہوگا جس کا دبدبہ ہو، وہ جا کر کے کہے گا پولیس اسٹیشن میں کہ وہ فلاں شخص کو آپ نے اٹھایا، سر میں جانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، میں اس کو بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اب وہ پولیس والا کسی بڑے کی بات سنے گا تو اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ پولیس والا تھوڑی اس کو بچپن سے دیکھ رہا تھا، کا چھوڑ دے گا۔ لیکن یا اللہ کیا فرماتا ہے قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے کہے گا مولا وہ فلاں کو معاف کر دے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، پہلا بھی جانتا ہے بعد بھی جانتا ہے۔ تو وہ کوئی انسان سفارش کر کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولا اس کو غلط اٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ پھر کہا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ پوری اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں، اتنا ہی حاصل کر سکتے جتنا وہ بتانا چاہے۔ اب اس نے جس کو جتنا بتانا چاہا وہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرما دیا، ہمارے نبی کو ہر زبان کا علم عطا فرما دیا، اور وہ اس نے جس کو جتنا چاہا دینا اس نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا۔ پھر کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر کرسی کا جو ذکر ہے تو اس میں 2 باتیں، یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ یہاں پر جو کرسی کا ذکر ہے دراصل کچھ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کے تعلق سے ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، تو مطلب یہ کرسی سے مراد اس کی قدرت، اس کی قدرت نے آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ پھر کہا ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر ایک چیز کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن کیا کہا اس کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ جیسے ہم کوئی کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہم تو چل کر کے تھک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی شان یہ ہے کوئی چیز کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ پھر کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ علی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بلند شان والا۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی شان ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو وہ بلند شان والا ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے جو پوری آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ سوچیے آیت الکرسی کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان خود اس کا وظیفہ بتا رہے ہیں، اور یہ طاقت ہے آیت الکرسی میں جو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آیت الکرسی کا ورد ہم جاری رکھیں اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔